السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آج میں آپ کے لیے لایا ہوں ایک بہت بڑا زبردست امپورٹڈ انکشاف، بالکل نیا اور دلچسپ بھی ہے۔ انشاءاللہ آپ بھی معزوز ہوں گے۔ اور اگر آپ کے سر کے بال جھڑ گئے ہیں، آپ گنجے ہیں، گنجے پن کا شکار ہیں، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پوتر نے شریعت میں بڑی بڑی سہولتیں فراہم کر دی ہیں۔ آپ بس سہولتیں ہی سہولتیں ہیں اور آسانیاں ہی آسانی ہیں، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خصوصاً گنجوں کے لیے، جن کے سر کے بال جھڑ گئے ہیں، جن کے بال نہیں ہیں اور وہ گنجے ہو چکے ہیں، تو ان کے لیے خصوصاً یہ آج کا خاص طور پر میں تحفہ لایا ہوں ڈھونڈ کے۔ ویڈیو چلنے لگی ہے۔ ہیئر ٹرانسپلانٹ اس کے اندر تھوڑا سا مس ہو گیا تو جی ہیئر ٹرانسپلانٹ بھی ظاہر ہے وہ آپ کروائیں گے، فطرت سے ہٹ گئی ہے نا یہ چیز، یعنی بال آپ کے جھڑ گئے تو ٹھیک ہے۔ آپ ضرور کروائیں، بالکل اچھا، بنوا اس میں لیں۔ ایک چیز کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ اگر آپ کے سر کے بال لے کے اوپر لگائے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر جسم کے کسی اور حصے سے، داڑھی سے یا سینے سے لگائے جا رہے ہیں پھر وہ غلط ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جسم کے جس مرضی حصے سے بال لگائے جائیں، خواہ وہ ایسے بال ہوں جو غیر ضروری ہوں، تب بھی ان کو ریموو کرنا ہے نا، غیر ضروری جگہ پہ جو بال ہے ان جگہ کو۔ جی جی وہ بال فی نفسی کوئی ناپاک تو نہیں ہوتے، وہ اگر کوئی بال استعمال کرتا ہے تو اس میں تو کوئی ہڈی اور داڑھی کا تو ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ میں آپ کو حکمت بتاؤں کہ جو غیر ضروری بال ہے نا، ان کے پیچھے بھی حکمت ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں، جو یہ آپ کے بغلوں کے نیچے کے بال ہیں، زیر ناف بال ہیں، یہ جگہ وہ ہے جہاں پہ پسینہ جمع ہوتا ہے جی اور تعفن اور بدبو پھیلتی ہے، بالکل۔ اس وجہ سے انہیں کاٹنے کا حکم دیا گیا۔ اگر کوئی بغلوں کے نیچے کے بال نکال کے سر پہ لگا لیتا ہے تو یہ تو نہیں کہ یہ یہاں سے اتارے گئے ہیں، بھئی جب وہاں لگ گئے وہاں تو نئی کھیتی ہوگی۔ میرے خیال میں تو شاید تبصرے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہیں تو کومنٹس میں ضرور کریں کہ میرا پوتر کہتا ہے کہ جسم کے کسی بھی حصے کے بال، چاہے وہ بال بغلوں کے ہوں، چاہے وہ جھواں ہوں، جھانٹے اور زیر ناف بال، چاہے وہ عورتوں کے ہوں، مردوں کے ہوں، آپ سر پر لگائیں، موجیں کریں، گنجا پن ختم کریں۔ کیا ضرورت ہے اتنی مہنگی مہنگی وگیں لگانے کی اور بال خریدنے کی؟ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنی بیوی سے کہیں کہ وہ سال 6 ماہ زیر ناف بال نہ مونڈے، جب بڑے بڑے ہو جائیں اسی کے بال آپ کاٹیں، ریموو کریں، تراشیں، اپنے سر پر لگائیں، موجیں ہی موجاں۔ مفت کی کھیتی گھر میں تیار ہو جائے تو ضرور باہر سے خریدنی ہے۔ یا اگر آپ کی بیوی کے بال سر کے جھڑ گئے ہیں تو آپ بھی 6 7 ماہ، سال حجامت نہ بنیں، اپنی جواں نہ منیں، جھانٹے نہ منیں، زیر ناف بال نہ مونڈیں، بس بڑے ہو جائیں تو کاٹ کے لگا دیں۔ اس کے کاٹ کے اپنے سر پر لگا لیں، اپنے کاٹ کے اس کے سر پر لگا لیں۔ موجاں ہی موجاں، آسانیاں ہی آسانیاں، سہولتیں ہی سہولتیں۔ میں کہتا ہوں کہ جسم کے جس مرضی حصے سے بال لگائے جائیں، خواہ وہ ایسے بال ہوں جو غیر ضروری ہوں، تب بھی ان کو ریموو کرنا ہے نا، غیر ضروری جگہ پہ جو بال ہے ان جگہ کو۔ ساری زندگی خود بھی لعنت میں رہیں، وہ بھی لعنت میں رہے، آپ بھی لعنت میں رہیں، کرنے والا بھی، کرانے والا بھی، بال لگانے والا بھی، لگوانے والا بھی، ساری زندگی لعنتوں میں گزاریں۔ بس جانٹے اس کے زیر ناف بال کاٹ کے آپ اپنے سر پر لگائیں، اپنے میں کاٹ کے کہتا ہوں اس کہ کے سر جسم پر کے لگائیں۔ جس مرضی حصے سے بال حالانکہ حدیث پاک میں لگائے نبی جائیں، پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا، لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلۃ، بال لگانے والی پر، لگوانے والی پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ بخاری میں یہ حدیث پاک کئی بار آئی ہے۔ مصنوعی بال لگانے، لگوانے، گودنے، گدوانے اور پلکوں کے بال نوچنے، نچوانے اور دانتوں کو کشادہ کرنے اور اللہ کی خلقت میں تبدیلی کرنے والیوں پر لعنت کا باب، کہ یہ بال لگانا، لگوانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی عورتوں پر، ایسے بندوں پر لعنت ہے جو بال دوسروں کے اپنے سر پر لگاتے ہیں۔ اور امام مسلم تقریباً کوئی 17 حدیثیں لائے ہیں، 17 حدیثیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری لڑکی دلہن بنی ہے، یعنی اس کی شادی ہوئی ہے، اس کو چیچک نکل آئی ہے، بیماری ہے جس کی وجہ سے اس کے سر کے بال جھڑ گئے ہیں، گر گئے ہیں، تو کیا میں ان کے بالوں میں پیوند کر لوں، دوسرے بال لگا لوں؟
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلۃ، بال لگوانے والی پر اللہ کی لعنت ہے۔ بہت ساری حدیثیں، اگر آپ پوری 17 حدیثیں بخاری مسلم میں دیکھنا چاہتے ہیں تو مسلم شریف کتاب اللباس والزینہ کھولیں، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے انسانی بال سر پر لگانے سے۔ ہاں اگر کسی جانور کے بال ہیں اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے، مردار جانوروں کے بالوں کو بھی خصوصاً شوافے نے منع کیا ہے، حنابلہ نے بھی منع کیا ہے۔ البتہ احناف کہتے ہیں کہ بھیڑ کے بال ہیں، بکری کے ہیں، اونٹ کے ہیں، کسی جانور کے ہیں، تو وہ عورتیں اگر ان کے بال جھڑ گئے ہیں تو وہ لگا سکتے ہیں، تو اس میں بھی خاوند کی اجازت ضروری ہے کچھ قیود اور شرائط کے ساتھ۔ اگر پوری تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو امام نووی علیہ الرحمہ نے اسی حدیث کے تحت پوری تفصیل اور ڈیٹیل لکھی ہے، علماء کا اختلاف بھی بیان کیا ہے۔